بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین کرام، حضرت سیدنا شفیق بن ابراہیم بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں حج کے ارادے سے سفر پر روانہ ہوا۔ مقام قادسیہ میں ہمارا قافلہ ٹھہرا۔ وہاں اور بھی بہت سے عازمین حرمین شریفین موجود تھے۔ بہت سہانا منظر تھا۔ بہت سے حجاج کرام وہاں ٹھہرے ہوئے تھے، پرجوش تھے، حج کی خاطر جا رہے تھے۔ دل میں ایک عظیم جذبہ تھا۔ میں نے دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ یہ خوش قسمت لوگ سفر ہجر کی صعوبتیں برداشت کر کے اپنے رب عز و جل کی رضا کے خاطر حج کرنے جا رہے ہیں۔ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے پروردگار عز و جل، یہ تیرے بندوں کا لشکر ہے، انہیں ناکام نہ لوٹا، بلکہ حج قبول فرماتے ہوئے کامیابی کی دولت سے ہمکنار فرما۔ دعا کے بعد میری نظر ایک نوجوان پر پڑی جس کے گندمی رنگ میں ایسی نورانیت تھی کہ نظریں اس کے چہرے سے ہٹتی ہی نہ تھی۔ اس نے اون کا لباس زیب تن کیا ہوا تھا اور سر پر عمامہ سجایا ہوا تھا۔ وہ لوگوں سے الگ تھلگ ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا۔ میرے دل میں شیطانی وسوسہ آیا کہ یہ اپنے آپ کو صوفی ظاہر کرنا چاہتا ہے تاکہ لوگ اس کی تعظیم کریں اور اسے اپنے قافلے کے ساتھ حج کے لیے لے جائیں۔ یہ خیال آتے ہی میں نے دل میں کہا، اللہ عز و جل کی قسم، میں ضرور اس کی نگرانی کروں گا اور اسے ملامت کروں گا کہ اس طرح کے بناوٹی انداز درست نہیں۔ چنانچہ میں اس نوجوان کے قریب گیا۔ جیسے ہی میں اس کے قریب پہنچا، اس نے میری طرف دیکھا اور میرا نام لے کر کہا، اے شفیق، یہ آیت مبارکہ تلاوت کرنے لگا۔ اے شفیق کہہ کر یہ آیت مبارکہ تلاوت کرنے لگا، اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اثم۔ بہت گمانوں سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہوتا ہے۔ بہت گمانوں سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے۔ اتنے کہنے کے بعد وہ پر اسرار نوجوان مجھے وہیں چھوڑ کر رخصت ہو گیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا، یہ تو بہت حیران کن بات ہے کہ اس نوجوان نے میرے دل کی بات جان لی اور مجھے میرا نام لے کر پکارا، حالانکہ میری کبھی بھی اس سے ملاقات نہیں ہوئی۔ یہ ضرور اللہ پاک کا مقبول بندہ ہے۔ میں نے خواہ مخواہ اس کے بارے میں بدگمانی کی۔ میں ضرور اس نوجوان سے ملاقات کروں گا اور معذرت کروں گا۔ چنانچہ میں اس نوجوان کے پیچھے ہو لیا۔ کافی تگ و دو کے بعد میں نے اسے ڈھونڈ لیا۔ پھر ہمارے قافلے نے مقام واقصہ میں قیام کیا۔ وہاں میں نے اس نوجوان کو حالت نماز میں پایا۔ اس کا سارا وجود کانپ رہا تھا اور آنکھوں سے اشک رواں تھے۔ میں نے اسے پہچان لیا اور اس کے قریب گیا تاکہ اس سے معذرت کروں۔ وہ نوجوان نماز میں مشغول تھا۔ میں اس کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ نماز سے فراغت کے بعد وہ میری جانب متوجہ ہوا اور کہنے لگا، اے شفیق، یہ آیت پڑھو، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ، کہ بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں اسے جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھے کام کیا پھر ہدایت پر رہا۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں اسے جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھے کام کیا پھر ہدایت پر رہا۔ اتنا کہنے کے بعد وہ نوجوان پھر وہاں سے رخصت ہو گیا۔ میں نے کہا، یہ نوجوان ضرور ابطالوں میں سے ہے۔ 2 مرتبہ اس نے میرے دل کی باتوں کو جان لیا اور مجھے میرے نام کے ساتھ مخاطب کیا۔ میں اس نوجوان سے بہت زیادہ متاثر ہو چکا تھا۔ پھر جب ہمارے قافلے نے مقام ربال میں پڑاؤ کیا تو وہی نوجوان مجھے ایک کنویں کے پاس نظر آیا۔ اس کے ہاتھ میں چمڑے کا ایک مشکیزہ تھا۔ وہ کنویں سے پانی نکالنا چاہتا تھا۔ اچانک اس کے ہاتھ سے وہ مشکیزہ چھوٹ کر کنویں میں گر گیا۔ اس نوجوان نے آسمان کی جانب نظر اٹھائی اور عرض کی، اے میرے پروردگار عز و جل، جب مجھے پیاس ستاتی ہے تو تو ہی میری پیاس بجھاتا ہے، جب مجھے بھوک لگتی ہے تو ہی مجھے کھانا عطا فرماتا ہے، میری امیدگاہ بس تو ہی تو ہے۔ اے پروردگار عز و جل، میرے پاس اس تھیلے کے سوا اور کوئی شے نہیں، مجھے میرا تھیلا واپس لوٹا دے۔ حضرت سیدنا شفیق بلخی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم، ابھی اس نوجوان نے یہ کلمات ختم ہی کیے تھے کہ کنویں کا پانی اوپر آنا شروع ہو گیا۔ اس نوجوان نے اپنا ہاتھ بڑھایا، آسانی سے تھیلا نکالا، اس میں پانی بھر لیا، کنویں کا پانی دوبارہ نیچے چلا گیا۔ نوجوان نے وضو کیا، نماز پڑھنے لگا۔ نماز کے فراغت کے بعد وہ ایک ریت کے ٹیلے کی طرف چلا گیا۔ میں بھی اس کے پیچھے ہو چلا، چپکے اس کے پیچھے رہا۔
جب وہ ٹیلے پر پہنچ گیا وہاں جا کر اس نے ریت اٹھائی اور اس سے ریت کو تھیلے میں ڈالنے لگا، پھر تھیلے کو ہلایا، اس میں موجود ریت ملے ہوئے پانی کو پینے لگا۔ میں اس کے قریب گیا اور سلام عرض کی، اس نے جواب دیا وعلیکم السلام۔ پھر میں نے کہا اے نیک سیرت نوجوان، جو رزق اللہ پاک نے تجھے عطا کیا ہے اس میں سے کچھ مجھے بھی عطا کر۔ یہ سن کر اس نوجوان نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر ہر وقت فضل و کرم فرماتا رہتا ہے، کوئی آن ایسی نہیں گزرتی جس میں وہ پاک پروردگار اپنے بندوں پر نعمتیں نازل نہ فرماتا ہو۔ اے شفیق، اپنے رب عز و جل سے ہمیشہ اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ اتنا کہنے کے بعد اس نوجوان نے وہ چمڑے کا تھیلا میری طرف بڑھایا، جیسے ہی میں نے اس میں سے پیا تو وہ شکر اور خالص ستو ملا ہوا بہترین پانی تھا۔ ایسا خوش ذائقہ پانی میں نے آج تک نہ پیا تھا۔ میں نے خوب سیر ہو کر پانی پیا۔ میں حیران تھا، ابھی میرے سامنے اس تھیلے میں ریت ڈالی گئی ہے، لیکن اس نوجوان کی برکت سے وہ ریت ستو اور شکر میں بدل گئی ہے۔ وہ پانی پینے کے بعد کئی دن تک مجھے پانی اور کھانے کی طلب نہ ہوئی۔ پھر ہمارا قافلہ مکہ مکرمہ پہنچا۔ میں نے اسی نوجوان کو ایک کونے میں آدھی رات کو نماز کی حالت میں دیکھا۔ وہ بڑے خشوع و خضوع سے نماز پڑھ رہا تھا، آنکھوں سے اشک رواں تھے۔ اس نے اسی طرح نماز کی حالت میں ساری رات گزار دی۔ پھر جب فجر کا وقت ہوا تو وہ اپنے مصلی پر ہی بیٹھ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے لگا۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اس نے طواف کیا اور ایک جانب چل دیا۔ میں بھی اس کے پیچھے ہو چلا۔ اس مرتبہ میری نظروں کے سامنے ایک حیران کن منظر تھا۔ اس نوجوان کے ارد گرد کئی خدام ہاتھ باندھے کھڑے تھے اور لوگ جوک تر جوک اس کی دست بوسی اور سلام کے لیے حاضر ہو رہے تھے۔ میں یہ حالت دیکھ کر حیران و پریشان کھڑا تھا۔ پھر میں نے ایک شخص سے پوچھا یہ عظیم نوجوان کون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ آپ اسے نہیں جانتے، یہ حضرت سیدنا موسیٰ بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی رضوان اللہ تعالی عنہم ہیں۔ میں نے کہا اتنی کرامات کا زیر ہونا اس سید زادے کی شان کے لائق ہے۔ یہی وہ ہستیاں ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی کرامات سے نوازتا ہے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو محترم سامعین کرام، یہ تھے ہمارے اہل بیت اطہار کہ جن کا ایک ایک لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں گزرتا ہے اور لوگوں پر فضل و کرم و عنایات کرتے ہوئے گزرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی سادات کا احترام کرنے والا بنائے اور ان کے دست بوسی اور قدم پوشی کرنے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ ان کے دست بوسی کے ساتھ ساتھ قدم بوسی کا بھی شرف عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہمیشہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں درود و سلام بھیجنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔